عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پروگرام آئیں صورت سیکھیں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ روزانہ ہی ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں جس میں 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کے اندر ہم ایک صورت سیکھتے ہیں اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر کوئی ایک دعا، اس کا ترجمہ صحیح تلفظ، صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک نیا قاعدہ، کوئی نئی بات آپ تک پہنچائیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ہر ایپیسوڈ کے اندر ساتھ ہیں تو ان کے لیے تو بہت ساری باتیں ماشاءاللہ وہ سیکھ رہے ہیں اور دہرائی بھی کر رہے ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنا ایک نوٹ بھی بنائیں، ایک کاپی بنا لیں کہ ہم نے کون سے دن کون سا قاعدہ سیکھا، اور آج ہم جو سیکھ رہے ہیں اس میں ڈیٹ بھی ڈال دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم بھی ڈال دیجئے کہ اس وقت ہم نے FGN چینل کے اوپر ہم نے یہ سورہ سیکھا اور یہ غلطیاں ہم کو سیکھنے کو ملی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز میں نے چینل سے سیکھا ہے۔ ہاں، دعوت اسلامی کے FGN چینل سے یہ چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی، یہ آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے اس میں کئی ناظرین ایسے ہوں جو آج پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جو 2 سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم پہلے سیگمنٹ کے اندر سورہ نصر اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک دعا سیکھنے کی کوشش کریں گے، لہذا آخری تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ انشاءاللہ بہت کچھ اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ان دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ماشاءاللہ سورہ نصر کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ اور اس کے قواعد دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم تعوذ و تسمیہ سے ہم روزانہ شروع کرتے ہیں۔ تعوذ و تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو حضرات ہمارے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں شامل ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ تعوذ یعنی ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اسے تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ اسے تسمیہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، تعوذ و تسمیہ کے ساتھ ہم سورہ نصر شروع کریں گے۔ اس میں بہت ساری نئی باتیں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو آج بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اندر بھی آپ آج دیکھیں گے کہ ہم جو آیت شروع کر رہے ہیں یہ حمزہ سے شروع ہو رہی ہے، لہذا حمزہ کی آواز ہمیں تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ حمزہ زیر ای، اذا اذا اذا، یہاں پر جو ہم ذال کو دراز کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں الف مدہ ہے، لہذا اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے میں جو ہے حروف مدہ الف ہے اور اس کے جسٹ بازو میں ہمیں حمزہ نظر آ رہا ہے، تو حمزہ اسی کلمے میں جاء، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ جو پچھلے ایپیسوڈ میں تھے وہ اپنے ساتھ بول رہے ہوں گے، کیا ہوگا یہاں پر؟
آپس میں بول رہے ہوں گے نا کہ یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر ہوگا مد متصل۔ ہاں، دہراتے بھی جائیے، آپ کے ساتھ بھی جو لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، سب مل کر اس پروگرام میں شامل رہیے اور ساتھ ہی ساتھ دہراتے جائیے۔ اگر ایک دوسرے کو معلوم ہو تو دوسرا اس کو یاد دلا دے، ایک کو یاد نہیں تو دوسرا اسے یاد دلا دے کہ یہاں پر یہ قاعدہ، تو ساتھ میں مل کر پڑھنے کی کوشش کریں، قواعد بھی دہراتے رہیے۔ تو ہم پڑھیں گے اذا 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 جاء جاء، ملا کر ہوگا اذا جاء نصر اللہ نصر اللہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ صاد یہ بھی پر ہے، یعنی موٹا پڑھا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ را یہ بھی پر ہے جو موٹا پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس میں جلالت اللہ عز و جل کلام یہ بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تینوں کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ والفتح والفتح، یہاں پر ایک بات توجہ دینے کی ہے کہ تا بھی ساکن ہے، اور اس کے بعد ہا کو ہم وقف کرنے کی وجہ سے ساکن کر رہے ہیں، تو تا ساکن کرنے کے بعد ہا کی آواز ہم نکالیں گے، والفتح والفتح، یعنی ہا کی آواز جاری کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ والفتح والفتح، یہاں پر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ تا کو متحرک کر دیتے ہیں اور ہا سے ملاتے ہیں، والفتح والفتح اس طرح بولتے ہیں، والفتح والفتح، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم تا کو مکمل ساکن کریں اور آخر میں ہا کی آواز کو جاری کر دیں، ہوا جو بیچ والی حلق سے ہا کی آواز ہے اس کو ہم جاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پڑھیں گے والفتح والفتح، ٹھیک ہے۔ مکمل آیت دیکھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح والفتح، آگے چلتے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہاں بھی ناظرین جو ہمیں نظر آ رہا ہے، را پر زبر ہے، یعنی را کو پر پڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ یا لین ہو رہا ہے، لہذا یہاں پر حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کریں گے، ورائی ورائی نہیں بلکہ ورائی ورائی، یہاں پر حمزہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ واو مدہ ہے، یہاں پر بھی ایک الف کے برابر، یا مدہ یہاں بھی ایک الف کے برابر، پھر یا مدہ یہاں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، لہذا اس طرح پڑھیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آگے چلتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہاں پر ہم توجہ دیں گے کہ یہاں پر سین ہے، لیکن اکثر حضرات جو ہے سین کو صاد سے بدل دیتے ہیں اور اس کو پر پڑھتے ہیں، فصوبی بولتے ہیں، اس طرح نہیں بولنا ہے، اس سے حرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں سین کی سیٹی کے ساتھ اسے باریک ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، وہ اس طرح فسبح فسبح بحمدی فسبح بحمدی فسبح بحمدی ربک ربک واستغفر واستغفر، یعنی را کو ساکن کرنے کے بعد ہا کی آواز نکالنا ہے، واستغفر، پھر اس کے بعد ہا کی آواز نکالیں گے تو اس طرح ہو جائے گا، پھر آخر میں ہا کی آواز ہم جاری کریں گے، اور پھر مکمل اس طرح پڑھیں گے،
فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر۔ آگے چلتے ہیں، انہ کان توابا، انہ کان توابا۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار گنہ کریں گے، پھر اس کے بعد ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے الف مدہ میں، پھر یہاں پر واو مشدد ہے تو یہاں پر مکمل جماؤں کے ساتھ ہونٹوں کو گول کر کے واو ادا کریں، توا 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 نہیں کریں گے بلکہ توابا توابا، اس طرح ادا کریں گے۔ منہ کھول کر الف ادا ہوتا ہے، زبر منہ اور آواز کھول کر ادا کریں گے تو یہاں پر بولیں گے توا توا توابا، ٹھیک ہے۔ انہ کان توابا۔ تو آج ہم نے بہت سارے قواعد بھی دیکھیں، مخارج بھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اوپر سے نیچے تک ہم ایک ساتھ ایک بار مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب آئیے اچھے سے بیٹھ جائیے اور مشق کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ لیجیے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم ایک دعا سیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرے سیگمنٹ میں آج ہم جو دعا سیکھیں گے وہ دعا ہے کھانے کے بعد کی دعا۔ جی ہاں، کھانے سے پہلے کی دعا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ آج ہم کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں گے اور اس میں بھی ہم جو ہے مخارج و صفات کو توجہ کے ساتھ جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا، یہاں پر آپ دیکھیں گے طا ہے، اس میں قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ذال کو پچھلے بار بھی آپ کو بتایا گیا کہ ذال کو زا سے تبدیل نہیں کرنا ہے، اور یہاں پر بھی جو مد ہو رہا ہے وہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے عین میم کے اوپر میں جو ہے حرکات نظر آ رہی ہے، تو عین کو بھی نہیں کھینچیں گے، میم کو بھی نہیں کھینچیں گے، بلکہ الف مدہ کو یہاں کھینچا جائے گا۔ تو اس طرح پڑھیں گے الحمد للہ الذی اطعمنا، اطعمنا،
اطعمنا وسقانا وسقانا سین کو باریک کریں گے اور قاف کو پر کریں گے، ٹھیک ہے، وسقانا وجعلنا یہاں پر دیکھیں گے آپ کہ عین پر بھی جو ہے زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، عین کو لام سے نہیں ملائیں گے، وجعلنا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، وجعلنا وجعلنا مسلمین پھر سے پڑھیں گے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ایک اور توجہ آپ کو دلاتا ہوں، وہ یہ کہ اکثر لوگ یہاں پر الحمدللہ کو بہت غلط پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں الحم نہیں پڑھیں گے بلکہ الحم، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لام پر جزم ہے اور الحم بولنے میں لام میں قلقلہ ہو جاتا ہے جو متحرک کی مثل ہے، لہذا ہم یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ الحم بولنے میں یہ ہوتا ہے الحم ہے نا، تو یہاں پر لام پر زبر محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو آپ جو ہے ساکن کر کے پڑھیں، نہ کہ قلقلہ کر کے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم جو ہے توجہ دیں گے کہ ہا کی ادائیگی میں ہا نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہا ہے اور یہاں پر ہا ہے، اس میں بھی ہم توجہ دیں گے، للہ الذی بولیں گے، للہ الذی، ٹھیک ہے، تو مکمل ایک مرتبہ توجہ دے کے پڑھیے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، سبحان اللہ۔ تو لیجیے ناظرین، آج اسی کے ساتھ ہمارے دونوں سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ایک سورت سیکھی اور دوسرے سیگمنٹ کے اندر ایک دعا سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طریقے سے مخارج و صفات کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہمیں قرآن پاک اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن پاک کی لذت، اس کی محبت اور اس کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ جی ہاں، قرآن پاک سیکھنے اور سکھانا یہ دونوں ہی بڑے بابرکت کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی عمل کرنے اور اس کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا۔